بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کو رسالت کی تبلیغ مکمل ہونے کے بعد رحلت کے آثار نمایاں ہونے لگے، اس کا احوال بیان کروں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ درود شریف کا اہتمام کیجیے، جزاک اللہ۔ الوداعی آثار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً میرے اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً میں اپنے اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، میں واللہ اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے دعائیں مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ مرض کا آغاز۔ ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ آپ اس کے باوجود باری باری سب عورتوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا۔ اس وقت آپ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ مقصود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں، چنانچہ آپ حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عہد اور وصیت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کروں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ اس خطاب میں آپ نے منجملہ اور باتوں کے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تو تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا۔ مزید فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص زیادتی کے بدلے کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق غیر کی وصیت کی۔ پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے،
تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ ابو سعید غدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا، اس بڈھے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک و دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اسے اللہ دے دے، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ اور یہ بڈھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے۔ جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب شور اور اختلاف زیادہ ہوا تو آپ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ نماز کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانشینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی، پھر تیسری بار غسل فرمایا، لیکن پھر اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ امام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس کیا، چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کو ان کے بائیں بٹھا دیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے تھے، اور لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتدا کر رہے تھے کہ وہی لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ جو کچھ تھا سب صدقہ فرما دیا۔ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیا۔ رات آئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں گھی ٹپکا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ ایک یہودی کے پاس 30 سا تقریباً 75 کلو جو کے اوز رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن سوموار کی صبح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ بقول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ نمازی کے اندر فتنے میں پڑ جائیں، یعنی آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اس ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا تو چھپا لے گئیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम की वफ़ात हो गई तो बतलाया कि आपने पहली दफ़ा ये फरमाया था कि आप अपने इसी मर्ज़ से वफ़ात पा जाएंगे, इसलिए वो रोईं, और दूसरी बार ये फरमाया था कि आपके अहले अयाल में सबसे पहले वही हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे आन मिलेंगी, इसलिए वो हंसी, और आपने इन्हें ये बशारत भी दी कि आप सारी ख़वातीन आलम की सैयदा सरदार हैं। इधर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कर्ब की शिद्दत देखी तो बेसाख्ता पुकार उठी, वक़ुरब अबाहू, हाय अब्बा जान की तकलीफ़। आपने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाकर चूमा और अज़वाज मुतहरात को बुलाकर वाज़ो नसीहत की। इधर लम्हा ब लम्हा तकलीफ़ बढ़ती जा रही थी और इस जहर का असर भी ज़ाहिर होना शुरू हो गया जो आपको खैबर में खिलाया गया था। चुनांचे आप इसके अलम की शिद्दत महसूस करने लगे। आपने चेहरे पर एक चादर डाल रखी थी, जब सांस फूलने लगता तो चेहरे से हटा देते। इसी हालत में आपने फरमाया, यहूद और नसारा पर अल्लाह की लानत, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बनाया, मकसूद इनके जैसे काम से रोकना था। सरजमीन अरब में 2 दीन ना बाकी रहने दिए जाएं, ये आखिरी इरशाद और वसीयत थी जो आपने लोगों को फरमाई। इसके बाद कई बार फरमाया, अस्सलाता अस्सलाता वमा मलाकत ईमानुकुम, नमाज नमाज और तुम्हारा जेर दस्त यानी लौंडी गुलाम, नज़ा रवां और वफ़ात। फिर नज़ा की हालत शुरू हो गई और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको अपने सीने और गले के दरमियान सहारा देकर टेक लिया। इसी दौरान इनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर आए, उनके पास खजूर की ताज़ा शाख की मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा समझ गईं कि आप इसे चाहते हैं। उन्होंने पूछा तो आपने सर से इशारा किया कि हाँ। चुनांचे उन्होंने मिसवाक लेकर चबाई और नरम की। फिर आपने इसे लेकर निहायत अच्छी तरह मिसवाक की। आपके सामने कटोरे में पानी था। आप पानी में दोनों हाथ डालकर चेहरा पोंछते जाते और फरमाते जाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौत सकराती, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मौत के लिए सख्तियां हैं। फिर आपने दोनों हाथ या उंगली उठाई, निगाह छत की तरफ बुलंद की और दोनों होठों पर कुछ हरकत हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आप फरमा रहे थे, इन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के साथ जिन्हें तूने इनाम से नवाजा, ए अल्लाह मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम फरमा और मुझे रफ़ीक़े आला में पहुँचा दे, ए अल्लाह रफ़ीक़े आला। आखिरी फ़िक्रा 3 बार दोहराया और रूह परवास कर गई। हाथ झुक गया और आप रफ़ीक़े आला से जा मिले। ये सोमवार रबीउल अव्वल की 12 तारीख और हिजरत का 11वां साल था। इस वक्त आपकी उम्र 63 साल पूरी हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा की हैरत और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़। इस हादसे दिलफिगार की खबर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में फ़ौरन फैल गई और इन पर दुनिया तारीक हो गई। करीब था कि वो अपने हवास खो बैठते। चुनांचा कोई दिन इनसे ताबनाक और बेहतर ना था जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए थे, और कोई दिन इससे ज़्यादा तारीक और कभी न था जिसमें आपने वफ़ात पाई। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रो कर इस तरह आहें भर रहे थे जैसे हाजियों का शोर बरपा हो। इधर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होकर मस्जिद में फरमा रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक वफ़ात नहीं पाएंगे जब तक कि अल्लाह ताला मुनाफिकीन को फना न कर ले, और इस शख्स को काटने और कत्ल करने की धमकियां दे रहे थे जो ये कहे कि आप वफ़ात पा गए हैं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनके गिर्द मस्जिद में हैरत और गम की तस्वीर बने मौजूद थे। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्ज़ में कमी देखी तो सुनखू में वाक़े अपने मकाम पर चले गए। इन्हें आपकी वफ़ात की खबर हुई तो अपने घोड़े पर सवार होकर आए और उतर कर मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात न की, सीधे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरत फरमाया। आपका जिस्म मुबारक धारीदार यमनी चादर से ढका हुआ था। उन्होंने चेहरा मुबारक खोला, इसे चूमा और रोए। फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, अल्लाह आप पर 2 मौतें जमा नहीं फरमाएगा। जो मौत आप पर लिख दी गई थी वो आपको आ चुकी। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर तशरीफ़ लाए और कहा,
عمر بیٹھ جاؤ، مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ ان کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے پاس آ گئے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر یہیں آ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے، محمد نہیں ہے مگر رسول، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب میں جس کسی انسان کو سنتا تو وہ اس کی تلاوت کر رہا ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑک گیا، اور میں جان گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ خلافت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر منتخب کیا جائے جو عوام اور ملک کے معاملات چلانے کے لیے آپ کا جانشین ہو۔ اس سلسلے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جانشینی کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص قریبی ہیں۔ چنانچہ وہ اور حضرت زبیر نیز بنو ہاشم کے کچھ لوگ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جبکہ انصار نے اپنے میں سے ایک امیر منتخب کرنے کے لیے سقیفہ بنی سعدہ میں اجتماع کیا۔ باقی مہاجرین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سقیفہ بنی سعدہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے مہاجرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ وہاں مہاجرین و انصار میں بحث و گفتگو ہی انصار نے اپنی فضیلت اور استحقاق کا ذکر کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کر سکتے، وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا، میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر انصار کے ایک آدمی نے کہا، ایک امیر ہم میں سے ہے اور ایک امیر آپ لوگوں میں سے۔ اس پر بڑا شور ہوا، آوازیں بلند ہوئیں اور اختلاف کا خطرہ ہو چلا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہاتھ پھیلائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہاجرین و انصار نے بیعت کر لی۔ تحجیز و تکفین اور تدفین۔ منگل کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے: حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو صاحبزادگان فضل اور قاسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے، حضرت اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک رکھا تھا۔ آپ کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا۔
پانی غرض نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خسیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنویں کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے لیے بھی اس کنویں کا پانی استعمال فرمایا کرتے تھے۔ پھر آپ کو 3 سفید سوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا۔ ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی، بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی جگہ آپ کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی۔ قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی۔ 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن فردن نماز پڑھتے۔ کوئی امام نہ ہوتا۔ سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر بچوں نے، پھر عورتوں نے، یا پھر پہلے عورتوں نے پھر بچوں نے۔ نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی پیشتر رات گزر گئی۔ اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد پاک سپرد خاک کیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔